subscribe to my channel and also press this bell icon. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں دو باتوں پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہوئی ہے، اور دوسری اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے مورخین کا، علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے ربیع الاول کی 12 تاریخ کے بارے میں ہے، بعض علماء کی رائے 9 تاریخ کے بارے میں ہے، بعض علماء کی رائے 8 تاریخ کے بارے میں ہے۔ بہرحال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کچھ ایسی باتیں پیش آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں۔ آپ سے پہلے بھی یہ خصوصیات کسی کو نصیب نہ ہوئیں، اور قیامت تک کسی اور کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی، جو عام طور پر بچوں کی پیدائش کے موقع پر دائی کاٹا کرتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ آپ کا ختنہ ہوا تھا، بعد میں ختنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو علاقے میں خشک سالی تھی، بارشیں بند تھیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوب بارشیں ہوئیں اور خوب سبزہ اگا، جانوروں کو، انسانوں کو بہترین پانی ملنے کے پینے کے لیے ملا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ کی ولادت ہی سے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے شروع ہو گئی تھی، جو اس انسانیت کو اور اللہ کی ساری مخلوقات کو ملنا شروع ہوئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کی مٹھی بند تھی، اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، اور آپ کی زبان نبوت سے یہ کلمات نکلے: الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یعنی پیدائش کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات صادر ہوئے، اور ان کلمات کے ذریعے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہترین انداز سے مدح سرائی بھی کر رہے ہیں، اور امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تعریفوں کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور تمام کی تمام پاکیاں وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کی ہو سکتی ہیں۔ ایسے بہترین کلمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے
تو آپ سجدے کی حالت میں تھے. گویا اس انداز سے بھی یہ ایک پیغام دیا کہ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور وہ جو معاشرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، آپ کی پیدائش کے موقع پر، اس علاقے میں بت پرستی عام تھی. لوگوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت عبادت کے لیے رکھے ہوئے تھے اور اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کے لیے ایک نیا معبود انہوں نے گڑھا ہوا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی طرف بلائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا انداز تھا وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا، وہ بھی اس بات کا اعلان کر رہا تھا، اور زبان حال سے یہ بات آپ گویا کہ یوں فرما رہے تھے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. پاکی بیان کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کی ذات ہے، بڑائی صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے. اور آپ نے اپنی زبان نبوت سے بھی انہی کلمات کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو در در کی ٹھوکریں کھانے والے لوگ، در در پہ جھکنے والے لوگ، پہلے دن سے ہی اس پیغام کو اپنے پلے باندھ لیں کہ مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، مشکلات کو آسان کرنے والا، حل کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اولاد چھیننے والی، دے کر واپس لینے والی، اولاد سے محروم رکھنے والی، اولاد عطا کرنے والی، بگڑی بنانے والی، بگڑیاں سنوارنے والی، بگڑیاں ڈبونے والی، یہ سارے کے سارے اختیارات ایک اللہ کی ذات کے پاس ہیں.